وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، پڑھیے قرآن میں قوم عاد کے پیغمبر کا قصہ. اخا عاد نبی عاد، قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام. ہود سمودیوں کے پیغمبر صالح. اذ انذر قومه بالاحقاف، جس وقت ڈرایا اپنی قوم کو ٹیلوں کے پاس. احقاف حقف کی جمع ہے. حقف کہتے ٹیلے کو، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، وہ تو شگئی ہوئی، شگئی کمران. یہ قوم ایسی جگہ آباد تھی جہاں ریت بچھی ہوئی تھی اور ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے وہاں. وقد خلت النذر من بین یدی، اور گزرے تھے ڈرانے والے اس سے پہلے بھی. ومن خلفی، اس کے بعد بھی آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ہے مقصد، مت عبادت کرو مگر ایک اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کہنے لگے اپنے پیغمبر سے آیا آپ ہمارے پاس کہ ہٹا دیں ہم کو ہمارے معبودوں سے، ہماری درگاہوں سے ہٹانا چاہتے ہیں. فاتنا بما تعدنا، لے آئیے ہم پر جو آپ وعدے کرتے ہیں. ان کنت من الصادقین، اگر ہیں آپ سچوں میں سے. قال انما العلم عند اللہ، پیغمبر نے فرمایا بے شک علم اللہ کو ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور پہنچاتا ہوں تم کو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ تم لوگ بڑے جاہل ہو. آیت ہود نے سمجھایا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو. اس قوم پر کئی سال تک بارش بند تھی ایمان نہ لانے کے جرم میں. اس کے بعد بادل آ گئے. فلما رأوه عارضا، جس وقت انہوں نے دیکھے بادل مستقبل اودیتہم، سامنے ان کے گھروں کے، بڑے بڑے بادل آ گئے سرخ. قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل ہے بارش برسا دیں گے ہم کو. اللہ، وہ بادل سے آگ کے بڑے بڑے پھانکے علیحدہ ہوئے، بڑے بڑے پھانکے آتشی، اور ان پر گرنے لگے اور یہ سب جھلسنے لگے. بل هو ما استعجلتم به، فرمایا بل یعنی لیس بعارض یمطر علیکم، یہ بادل نہیں ہے کہ تم پر پانی برسے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے کہ تم جلدی مانگتے تھے اسے. ریح فیہا، تیز تند ہوا چلی اس میں. عذاب علیم، عذاب دردناک. تدمر کل شیء، وہ کھیڑ رہی تھی ہر چیز. بامر ربہا، رب کے حکم سے. فاصبحوا، صبح ہو گئے. لا یری الا مساکنہم، نہ دکھائی دیے مگر ان کے کھنڈرات. صبح مکان اجڑے پڑے ہیں، لوگ مر چکے ہیں. توبہ توبہ. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سزا دیتے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور یقیناً ہم حکومت دے چکے تھے ان کو ان چیزوں میں جس میں تم کو حکومت نہیں دی. اللہ، اتنے طاقتور، اتنی بڑے مکانات، پہاڑ تراش تراش کے رہنا، اس قدر طاقت دی تھی کہ اتنے تم کو بھی نہیں دی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور دیے تھے ان کو کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل سوچنے کے لیے. فما اغنی عنہم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شیء، کام نہیں آئے ان کو کان، نہ آنکھیں، نہ دل، کچھ بھی. اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، جس وقت وہ ہٹدرمی کر رہے تھے اللہ کی آیتوں سے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے، عذاب کے شکار ہو گئے. یہی وجہ ہے، حدیث میں ہے کہ جب بارش کے آثار ہوتے اور بادل آ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے، کبھی باہر، کبھی اندر. تو ام المومنین نے پوچھا کہ بادل دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں، آپ بہت غمگین ہوتے ہیں. فرمایا اے عائشہ،
قوم عاد نے بھی بادل دیکھ کے خوش ہوئی تھی اور ان پر عذاب آیا. مجھے بھی ڈر ہے کہ ان نافرمانوں پر کوئی عذاب نہ آئے. جب بارش شروع ہو جاتی ثم سرعان ہو بخاری میں، پھر آپ خوش ہو جاتے کہ بس اب ٹھیک ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہنے لگے کافر لوگ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، لو کان، اگر ہوتا یہ دین محمدی خیرن بہتر، ما سبقونا، نہ آگے بڑھتے صحابہ ہم سے، الیہ اس کی طرف، ہم سے وہ نہ آگے بڑھتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب ان کو ہدایت نہیں ملی اس سے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، پس ابھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے پرانا. وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب پیشوا و رحمت تھی. وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے لسانًا عربیًا، عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرا دے ظالموں کو، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، خوشخبری ہے محسنین کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارے رب، ثم استقاموا، پھر اس ایمان پہ جم کے رہے، استقامت فوق الکرامت. فلا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنتی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا. وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے وصیت کی انسان کو ماں باپ کے ساتھ بہتر کرنے کی. حملتہ امہ کرہن، اٹھائے اس کی ماں نے تکلیف سہ کر. ووضعتہ کرہن، جنا ہے اس کو تکلیف سہ کر. وحملہ وفصالہ، اٹھائے اس کو، دودھ چھوڑا ہے اس کا. 30 شہرا، 30 مہینے کے بعد. زمخشری نے کہا ہے کہ آیت ابو حنیفہ کے لیے دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں مدت رضاعت 30 مہینے ہے، اور ظاہر حولین کاملین بھی تب ہوں گے جب 6 مہینے تمرین کے شامل ہو جائے. تمرین کے دلائل فقہ میں موجود ہے. حتی اذا بلغا شدہ، یہاں تک کہ جب یہ بچہ پہنچنے لگا جوانی کو. وبلغا 40 سنتاً، پہنچ گیا 40 سال کو. قال رب اوزعنی، کہنے لگا ہے پروردگار توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو کیا مجھ پر میرے ماں باپ پر. کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ماں باپ دونوں مسلمان ہو. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور عمل کروں نیک جس کو آپ پسند کرے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، ٹھیک کیجئے میری اولاد. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور اور میں ہوں مسلمانوں میں سے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کریں گے ان کا احسن ما عملوا، بہترین اعمال. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور درگزر کر دیں گے ان کے گناہوں سے. فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعدہ ہے اس سچ کا جس کا ان سے وعدہ تھا. اللہ. والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے ماں باپ سے، اف لکما، افسوس ہے تم دونوں پر. اتعداننی، کیا تم مجھ سے وعدے کرتے ہو، ان اخرجا، کہ میں پھر نکالا جاؤں گا، زمین سے باہر آؤں گا. فقد خلت القرون من قبلی، بہت لوگ گزرے مجھ سے پہلے، کوئی بھی نہیں آیا. وہما یستغیثان اللہ، وہ دونوں رو رہے تھے اللہ کے حضور. ویلک، افسوس بیٹے، آمن، ایمان لا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہتا ہے نہیں ہے یہ قرآن مگر افسانے اگلوں کے. یہ کس کے بارے میں؟ ابن جریر نے نقل کیا ہے امام سدی سے کہ یہ ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی اہلیہ اس کو سمجھاتے تھے اور وہی باتیں کرتا تھا. لیکن یہ تفسیر اس وقت رد ہو گئی جب معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی جا رہی تھی اور مروان مدینہ آیا تھا، اور اس نے تقریر کی کہ امیر المومنین معاویہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جیسے پہلے لوگوں نے خلیفے بنائے. تو حضرت عبد الرحمن
بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو کاذب، ابو بکر کا بیٹا میں ہوں، مجھے کب بنایا؟ اور عمر کا بیٹا یہ بیٹھا ہوا ہے عبداللہ ابن عمر، ان کو کب بنایا؟ تو جب حضرت عبد الرحمن نے تقریر کے دوران اس کو ڈانٹا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، یہ وہی شخص تو ہے جس کے لیے قرآن کہتے ہیں والذی قال لوالدی اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل. وہ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر میں چھپ گئے. تو حضرت عائشہ نے اندر سے مروان کو کھلوایا کہ غلط تفسیریں نہ بیان کیا کرو، ہمارے خاندان کے کسی فرد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسا نہیں کہا ہے، لہذا یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. واقعہ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کا قصہ ہے، لیکن حقیقت میں ایک قانون بیان ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایسا بہت دفعہ ہوگا کہ ماں باپ حق پر ہو اور اولاد نا حق پر ہو، وہ ان کے لیے رو رہے ہوں اور وہ مان نہ رہی ہو. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہوئی ان پر بات اور لوگوں میں، یعنی اور لوگ بھی جہنمی ہیں. قد خلت من قبل من الجن والانس، جو گزرے ان سے پہلے جن اور انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ تباہ ہوں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سب کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے عمل کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ضرور دے گا ان کو ان کے اعمال. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ دوزخ پر. اذهبتم طیباتکم، ختم کر چکے ہو تم اپنی خوشیاں فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں. واستمتعتم بها، فائدہ اٹھایا اس سے. فالیوم تجزون عذاب الہون، پس آج سزا دی جاتی ہے تم کو رسوا کن عذاب کی. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بسبب تمہارے تکبر کرنے کے زمین میں ناحق. و بما کنتم تفسقون، بسبب تمہارے نافرمانی کرنے کے. اب نافرمان قوم